بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ کچھ سوال پوچھے گئے ہیں، ان کا جواب ہے اس میں کہ قربانی کرنے والے ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، اور قربانی کس کس پر واجب ہے، کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، جس پر قربانی واجب ہو کیا ہر سال اسے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے کہ نہیں، اور بہت سے سوال ہیں، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ پہلا سوال کہ کیا قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد بال کٹوانا اور ناخن ترشوانا منع ہے؟ اگر کسی نے ناخن تراشوا لیے یا بال کٹوا لیے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اسے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ ہرگز نہ بال کاٹے اور نہ ناخن ترشوائے، مگر چاند دیکھ کر بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ ترشوانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے بال کٹوا لیے یا ناخن ترشوا لیے تو خلاف مستحب کیا، لیکن اس کی قربانی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم صرف استجابی ہے، کرے تو بہتر، نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں یا خط نہ بنوایا ہو مگر چاند ذی الحجہ کا نظر آ گیا ہو تو وہ اگر چاہے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مستحب پر عمل نہیں وہ کر سکتا کہ اب وہ 10ویں تک رکے گا تو ناخن اور خط یعنی بال نہ کٹوائے، 41 دن ہو جائے گا اور 40 دن سے زیادہ بال نہ کٹوانا یہ جو فعل ہے یہ گناہ ہے، تو اس لیے وہ مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا، تو اگر وہ چاہے تو بال کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی۔ اب دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان جو آزاد، بالغ، مقیم اور حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے عقل نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے یا سامان تجارت یا غیر تجارت کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ قول صحیح پر قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے، لہذا نابالغ کسی قدر مالدار کیوں نہ ہو نہ اس پر قربانی واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نابالغ اگرچہ کسی قدر مالدار ہی کیوں نہ ہو اس پر قربانی نہیں ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ اگر عورتوں کے پاس سونا چاندی کے زیورات ہوں یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان جہیز جس کی قیمت مذکورہ نصاب کو پہنچتی ہو تو دیگر شرائط کے ساتھ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس طرح مردوں پر واجب ہے قربانی اسی طرح عورتوں پر بھی۔ جس پر قربانی واجب ہو کیا ہر سال اسے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ اگر ایک سال اپنے نام سے قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال اپنے لڑکے یا بیوی کے نام سے کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر شخص مذکورہ ہر سال ایام قربانی میں مال کے نصاب رہتا ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ اس پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ صرف ایک سال اپنے نام سے قربانی کر لینا ہر سال کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، یوں ہی اپنے نام سے نہ کر کے اپنے لڑکے یا بیوی کے نام سے قربانی کر لینے سے وہ شخص بری ذمہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو بہت سے لوگ ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے دادے کی طرف سے کی، دادی کی طرف سے کی، اپنے والد کی طرف سے کی، اپنی والدہ کی طرف سے کی، لیکن وہ یہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اس کی طرف سے واجب ادا ہو گیا۔ نہیں، وہ تو نفلی قربانی ہے جو اس نے دوسروں کی طرف سے کی ہے، اس کا جو واجب ہے وہ باقی ہے، کیونکہ اگر وہ قربانی اپنی طرف سے بھی کرتا ہے باقیوں کی طرف سے بھی کرتا ہے اس کا بھی واجب ادا ہو جائے گا اور باقیوں کی جو نفلی قربانی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح کہ اگر ایک گھر میں چند افراد ہوں اور سبھی مال کے نصاب ہوں تو سب پر قربانی واجب ہے یا صرف گھر کے مالک پر؟ اگر صرف گھر کا مالک قربانی کر لے تو کیا سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر واقعی گھر کے سبھی افراد مال کے نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے، صرف مالک مکان کے قربانی کر لینے سے سب کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ سب کو اپنی اپنی جو ہے قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر سب مال کے نصاب ہیں اور ایک شخص جو بڑا ہے گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کر لے اور سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی اپنی قربانی علیحدہ قربانی کریں گے تو سب کا واجب ادا ہوگا ورنہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی